دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا۔ ان کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن اس ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف، ان کی اولاد اور ان کی نسل کے بارے میں بتایا جائے گا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، جو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ بی بی ہاجرہ جو شاہ مصر کی بیٹی تھی اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں، وہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، اس کی تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر مبنی بنائی گئی ویڈیو میں بیان کی جا چکی ہے۔ بی بی ہاجرہ بہت نیک اور فرما بردار تھیں اور حضرت ابراہیم کا ہر حکم ماننے والی تھی اور اللہ کی نہایت نیک اور برگزیدہ بندی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھے کہ انہیں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا کہ وہ اپنے نومولود بچے اور بیوی کو اللہ کے حکم سے شام اور فلسطین سے ہزاروں میل دور ایک وادی میں چھوڑ کر آئے، جہاں میلوں دور نہ پانی تھا، نہ چرند پرند، نہ آدم اور نہ آدم زاد۔ وادی فاران کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا میں ایک بوڑھے درخت کے پاس اپنی ایک نیک اور برگزیدہ بیوی کو اللہ کے حکم سے بٹھا دیا اور کچھ کھجوریں روٹیاں اور پانی دے کر جانے لگے تو اس نیک بیوی نے پوچھا کہ کس کے سہارے اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے۔ تو بیوی نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو بیوی نے فرمایا پھر مجھے کوئی غم نہیں، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت اسماعیل کے لیے بھی یہ آزمائش تھی کہ وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہے۔ یہ وادی ایسی تھی کہ پہاڑوں، چٹانوں اور ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں تھا، جہاں تک نگاہ جاتی ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، بھوک محسوس ہوئی تو بچہ بلبلانے لگا۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں تھی، لیکن بچے کی تڑپ انہیں تڑپا رہی تھی۔ تو بی بی ہاجرہ بچے کی طرف دیکھ کر پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی پر چڑھ گئیں، جسے صفا کا نام دیا گیا، لیکن پانی نہ ملا۔ پھر بے چینی اور اضطراب میں ایک اور پہاڑ پر چڑھ گئیں، جسے بعد میں المروہ کا نام دیا گیا۔ پانی کی تلاش میں اور بے چینی اور اضطراب میں بی بی ہاجرہ نے صفا سے مروہ پہاڑی تک 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج ادا کرنے میں صفا اور مروہ پہاڑی کے گرد 7 چکر لگانا حج کا اہم رکن بن گیا۔ پھر بی بی ہاجرہ کو آواز آئی کہ کچھ غم نہ کر۔ وہ دوڑ کر اپنے بچے کے پاس آئیں تو بچے نے پیاس کی شدت سے زمین پر پاؤں مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کروا دیا، تو اس چشمہ سے جو خود بخود پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ چشمہ جاری کر کے اللہ نے رہتی دنیا تک تمام بنی آدم کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر اور شاکر بندوں کو ایسے ہی بے قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ پانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور بی بی ہاجرہ نے اس کے ارد گرد مٹی اور پتھر لگا کر حوض بنا دیا تاکہ پانی ختم نہ ہو جائے اور ضائع بھی نہ ہو۔ اس پانی کا نام زمزم رکھا گیا، زمزم یعنی نہ رکنے والا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجرہ کے درجات بلند کریں۔ اس وقت اگر بی بی ہاجرہ حوض نہ بناتی تو آج زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ یاد رہے کہ زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دعا بھی ہے اور دوا بھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری کر کے نہ صرف ماں اور بیٹے دونوں کے لیے پانی اور غذا کا بندوبست کر دیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بھی بنا دیا۔ پانی کو دیکھ کر وہاں کچھ پرندے اڑنے لگے۔ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ بھی وہاں پانی دیکھ کر آ گئے اور بی بی ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی، تو بی بی ہاجرہ نے اجازت دے دی تو انہوں نے وہاں اپنے خیمے لگا لیے۔ اس کے بعد کچھ اور قبائل بھی وہاں آ کر رہنے لگ گئے۔ یہاں لوگوں نے کھیتی باڑی شروع کی اور مویشی رکھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویران اور سنسان علاقہ دنیا کے سب سے عظیم اور متبرک جگہ مکہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، لیکن بی بی ہاجرہ اور اس حضرت اسماعیل سے ملنے آتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل بہت سمجھدار، نیک اور فرمانبردار بیٹے تھے، اور بی بی ہاجرہ نے بھی ان کی تربیت پر بہت خاص توجہ دی تھی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی متبرک اور پرنور فضاؤں میں آب زمزم جو غذا بھی ہے اور شفا بھی پی کر پروان چڑھے تھے، اور حضرت اسماعیل زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر پورا اترے اور اللہ کی ہر رضا کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ جب اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو اس وقت بھی حضرت اسماعیل نے بہادری اور اللہ کی رضا کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ الفاظ کہے جو تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، اگر خدا کا حکم ہے تو اس میں دیر نہ کریں اور چھری کو تیز کر لیں اور مجھے پیٹ کے بل لٹائیے گا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر بیٹے کی محبت اللہ کی رضا پر غالب نہ آ جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیٹ کے بل لٹایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید رنگ کا خوبصورت دمبا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح پڑا ہوا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ دونوں کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اس وقت سے ہی تمام مسلمان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی لازوال قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہر سال 10 ذی الحج کو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کی تعمیر کے لیے آپ ہی کوہ جودی، کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ سینا سے پتھر لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا دیتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو لگاتے جاتے اور دونوں یہ دعا کرتے جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، اے اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور دیکھنے والا ہے۔ غرض آپ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹایا۔ جب بی بی ہاجرہ وفات پا گئیں تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 15 یا 16 برس تھی۔ آپ علیہ السلام بہت اکیلے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فلسطین جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے محبت کے پیش نظر آپ کو جانے سے روک لیا اور آپ کی شادی ایک صاحب حیثیت گھرانے میں امارہ بنت سعید کے ساتھ کروا دی۔ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے ملنے آئے تو آپ کو بی بی ہاجرہ کی وفات کا پتہ چلا تو آپ کو بہت افسوس ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے گھر گئے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ حضرت اسماعیل کام سے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے حال احوال پوچھا تو وہ تنگدستی کے احوال بتاتی رہیں اور کہا کہ بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی دہلیز بدل لے، یہ مناسب نہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو گھر بہت پرنور نظر آیا اور گھر سے انہیں اپنے والد کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، کوئی بزرگ آئے تھے اور کہہ کر گئے ہیں کہ اسماعیل سے کہنا کہ گھر کی دہلیز بدل لے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور گھر کی دہلیز بدلنے سے مراد ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، کیونکہ جو برتاؤ تم نے کیا ہے وہ انہیں پسند نہیں آیا۔ اس طرح حضرت اسماعیل نے امارہ بنت سعید کو طلاق دی، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ناشکری عورت تھی اور کسی چیز پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ دنیا میں پہلی طلاق تھی جو حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پھر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فلسطین جانے کا ارادہ کیا تو اس بار بھی لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ جانے دیا اور آپ علیہ السلام کی دوسری شادی جرہم قبیلے کی ایک نیک اور صالحہ بیوی سے کروا دی جن کا نام سیدہ بنت مزاز تھا۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ملنے گئے تو اتفاق سے اس دن بھی آپ علیہ السلام اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی نے کہا کہ حضرت اسماعیل گھر پر نہیں ہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی اور ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی دہلیز اچھی ہے، اسے ہمیشہ قائم رکھنا۔ جب حضرت اسماعیل گھر آئے تو انہیں گھر پر نور نظر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے سارا ماجرا سنا دیا اور ان کا پیغام بھی دے دیا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور گھر کی دہلیز قائم رکھنے سے مطلب تم ہو کہ جو تم نے اچھا سلوک ان سے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہو۔
قرآن پاک میں حضرت اسماعیل کے 3 اوصاف کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہے کہ اے نبی، اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وہ نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے اور وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ اور پسندیدہ بندے تھے۔ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسماعیل کو حاصل ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت اور ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ کا متولی مقرر فرمایا، اور خود آپ علیہ السلام واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابد بن اسماعیل کعبے کے متولی مقرر ہوئے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجاز مقدس، مکہ مدینہ اور تمام عرب حضرت اسماعیل کے 2 صاحبزادوں کدار اور نابد کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ حضرت اسماعیل کے بعد ان کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر نہیں بنے، لیکن جب پیغمبر آئے تو وہ ہمارے آخری الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ نبی ان کی اولاد میں سے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جد اعلیٰ کہتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا، پھر مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے درجات بلند کرے اور آپ علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، آمین ثم آمین۔ یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف اور ان کی اولاد اور ان کی نسل کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔